بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مشائخ، علماء، اساتذہ اور فضلاء، تمام دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اس نے اس بارش کے موسم میں بھی ہم تمام لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنے اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے اور ایسے ہی بار بار بھی بیٹھنے کی توفیق دے. وقت بہت ہی مختصر ہے، اس لیے بڑے مختصر انداز میں چند باتیں اس مجلس کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمیں امید ہے کہ ہم سے جو کچھ باتیں ضروری چھوٹ جائیں گی. ہمارے ہاں علماء میں ایک بڑا عمل ہے استدراک، یعنی جو چیزیں چھوٹ گئی اس کی تکمیل. ہمیں کوئی امید ہے کہ جو باتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، نقص رہے گا، وہ ہمارے ہم سبق فضیلت الشیخ احسن جمیل حفظہ اللہ اس کی تکمیل کریں گے. دوستو، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. مساجد اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں انسان اجتماعی طور پر آ کر کے نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے. سجدے گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خبردار لا تجعلوا قبورکم مساجدا، خبردار اپنی مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. مسجد اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہر نبی کے ہاں مسجد کا ایک تصور تھا. جتنے انبیاء گزرے ہوئے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کرنے اور مسجد کو آباد کرنے اور مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے. اس کی تفصیل جانا نہیں چاہتے، لیکن اتنا دیکھیں، سب سے پہلی مسجد کہا جاتا ہے مسجد حرم ہے. اور ایک روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا. ان اول مسجد للناس للذی ببکہ. پھر اس کی دوبارہ تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کیا. آپ آگے بڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں، جب فرعون کے ظلم و زیادتی سے مسلمان تنگ آ گئے اور پریشان ہو گئے. سورہ یونس کی آیت
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اہل ایمان آئے اور اہل ایمان آنے کے بعد کہتے موسیٰ فرعون اور اس کی قوم نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ بنی مومنوں نے کہا موسیٰ تمہارے آنے سے کچھ فائدہ نہ ملا، کیوں؟ تم سے پہلے بھی ظلم سہتے تھے اور آپ کے بعد بھی وہی تکلیف ظالموں کی طرف فرعونیوں کی طرف سے ہے۔ ہم لوگ تو سوچتے آپ نبی ہی آپ کے ساتھ ملے گا دور ہو جائے گی، بہرحال لے کے آئے، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ذرا اب تو دعا کریں کہ اللہ فرعون کو برباد کریں یا ہم لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو اور آج کے حالات پر بھی ذرا اس کو غور کیجیے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کہتے ہیں اس وقت کے مسلمانوں کو، آج کا اسرائیل نہیں ظالم قوم، بنی اسرائیل کا مطلب موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے نسل چلی ہے، ایک اسماعیل دوسرے اسحاق۔ اسماعیل سے جو چلی ہے اس کو عرب کہا جاتا ہے، اور اسحاق دوسرے بیٹے جو فلسطین میں تھے ان سے جو نسل چلی ہے تو اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کے ہاں اسحاق نامی بیٹا پیدا ہوا، اسحاق کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، ان میں ایک بیٹے کا نام اسرائیل تھا۔ عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں عبد کو، ایل کے اللہ کو، اس کا ترجمہ ہے عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی طرف سے نسبت کر کے ان سے جو نسل چلی ہے اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ دونوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے، لکڑ پوتے، سکڑ پوتے نسل ہیں، لیکن یہ دو قومیں ہو گئی، عرب اور اسرائیل۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام سے آنے کے پہلے جو دنیا کے مسلمان تھے وہ ان کو بھی مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، حضرت ہود نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اس کا مطلب کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم آئے اور وہی سب سے پہلے مسلمان بھی تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نہیں اسلام بہت بعد کا پیدا ہوا نہیں، 950 سال تک اس زمین پر اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے ایک بڑا چکر چلتا گھر واپسی۔ دوستو گھر واپسی تو یہ ہے کہ باپ دادا مسلمان تھے، سب لوگ مسلمان ہو جاؤ، یہ ہے گھر واپسی، اصلی گھر واپسی میرے بھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل میں جب فرعون نے بڑا تنگ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ اللہ اکبر۔ جب بنی اسرائیل آئے موسیٰ علیہ السلام اپیل کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قد اجیبت دعوتکما، آپ اور آپ کے بھائی دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ یعنی دعا کرنے والے نبی اللہ کلیم اللہ موسیٰ تھے اور آمین کہنے والے دوسرے نبی حضرت ہارون تھے۔ حضرت ہارون آمین کہیں اور دعا کرنے والے موسیٰ۔ یہیں سے پتہ چل گیا آمین بھی آج کی سنت نہیں ہے، یہ پرانے تمام انبیاء کی سنت تھی۔ آمین کے معنی آتے ہیں استجب اللہ میری دعا کو قبول کر لو۔ تو میرے بھائیو اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ایک نے دعا مانگی اور دونوں نے ایک نے آمین کہی، لیکن دونوں کو اللہ اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بتا دیا بشارت و دعا قبول کر لیا، لیکن ابھی فی الحال دوستو سمجھو مساجد کی اہمیت، ابھی فی الحال تم جس حالت میں ہو، لیکن اگر فرعون نے تمہاری مسجدوں کو ڈھا دیا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تو اس کا ٹینشن نہ لو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے گھروں کے درمیان قبلہ یعنی مسجد بناؤ اور اس کے اندر باجماعت نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا مساجد کی اہمیت۔ اگر کوئی قوم کی وہاں پر ظلم کر رہی ہو اور ظلم کی انتہا کر دے تو اس کا بھی
علاج اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ مسجد کی تعمیر اور مسجد کو باجماعت نماز سے آباد کرنا۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ وہاں بھی مسجد بنائی گئی۔ پوری داستان ہمارے سامنے، وہاں نہیں جانا چاہتا، ہم بالکل آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ڈائریکٹ مدینہ میں داخل ہونے کے بجائے آپ ایسے رائٹ لیے اور چلے گئے قبا۔ اللہ کا حکم تھا، آپ قبا میں گئے۔ گنے چنے چند دن تھے، لیکن آپ خیمے میں سوتے، آپ دوسرے کے گھر میں رات گزارتے، لیکن سب سے پہلے وہاں آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ کیوں؟ ابھی وہاں کے مسلمان بغیر مسجد کے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کی، اسی کو نام ہوا مسجد قبا۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد جب نبی علیہ السلام آگے بڑھے، مدینہ آنے لگے تو اللہ کا حکم تھا، جمعے کا وقت ہو گیا اور راستے میں جمعہ کا وقت آیا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، وہاں بھی ایک مسجد اور بن کے تیار کر دی، تعمیر ہو گئی۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ آ رہے تھے۔ مدینے کا ہر انسان چاہتا تھا کہ نبی ہمارے ہاں اترے، ہمارے مہمان بنے۔ بعض روایتوں کے مطابق نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل بھی لوگ پکڑ لیتے تاکہ یہی رک جائے اور نبی علیہ السلام مجبور ہو کر اتر جائیں، لیکن آپ نے فرمایا دعوہا، اے مدینے کے باشندوں مسلمانوں، اس ہماری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، دعوہا، اس کو چھوڑ دو، فإنہا مأمورہ، یہ اپنے سے نہیں جا رہی ہے اور بیٹھانے سے نہیں بیٹھے گی۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ بیٹھے گی، اس سے پہلے نہیں بیٹھے گی۔ اللہ کا جملے پر ذرا غور کرو، فإنہا مأمورہ، یہ اونٹنی اپنے سے نہیں بیٹھے گی۔ کہاں بیٹھے گی؟ جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اونٹنی ہو کر کے تو اللہ کے پیغام کو قبول کر لے، اور مسلمان ہو کر کے مسجد کے سامنے بھی رہ کر کے اللہ کی فرما برداری نہ کرے۔ میرے بھائی سوچو ذرا تھا، کتنی گھٹیا بات، کتنی گری ہوئی بات کہ ایک اونٹنی اللہ کی اتنی فرما بردار۔ سارے مدینے کو لوگ بیٹھانا چاہتے ہیں لیکن اونٹنی نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ تمہاری نہیں سننے، اوپر والے نے جہاں کہا ہے وہیں میں بیٹھوں گی۔ دعا کرو اونٹنی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے توفیق دے ہم مسلمانوں کو۔ اگر انسان اللہ کا فرما بردار نہ بنے تو یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور تو ہماری نافرمانی نہیں کرتے، یہ انسان ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ ارے لوگوں، تم سے اچھا تو تمہارا جانور ہے۔ کیوں؟ تمہارے جانور نے رب کی نافرمانی نہ کیا، لیکن تو رب کا بندہ ہو کر کے بھی نافرمانی کرتا ہے۔ دوستو بہرحال اونٹنی آ کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے نصیب میں تھی، آپ نے فوراً فرمایا یہاں ایک قیام کرنا ہے۔ کیوں؟ اونٹنی نے یہاں حکم دیا۔ بہرحال ابھی آپ کے کئی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب ہیں، اپنا جو ہے ایوب کے یہاں مہمان بن کے تو زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھر کو تک کی تعمیر نہیں کیا۔ چند ہی دنوں میں آپ نے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ذرا اندازہ لگائیں، ہونا تو یہ چاہیے جہاں چند مسلمان ہو وہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ مسجد کی اہمیت ہے، بغیر مسجد کے کوئی گاؤں نہ رہے۔ یہ ہمارے علماء اور مشائخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام دوستو جب کہیں باہر جاتے جہاد پر اور کہیں رات کو چراغ جلتا ہوا نظر آتا، روشنی نظر آتی تو آپ وہاں بیٹھ جاتے، رات گزارتے اور فرماتے کان لگا کے سنو، اگر یہاں مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے تو اس کا
مطلب ہے کہ مسلمان آباد ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، آگے بڑھ جانا، یہ اسلام کی شناخت ہے مسجد، سمجھے نا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مسلمان جہاں گئے مسجد کی تعمیر کرتے رہے۔ اب صرف 2 حدیثیں سنیں۔ نمبر 1 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمارت المسجد فی کل دور۔ نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو 3 باتوں کو حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ جتنے مسلم محلے ہیں جہاں چند گھر مسلمان ہوتے ہیں، ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک مسجد ہے، کوئی دوسری مسجد بنانا چاہتا ہے تو دوسری مسجد والے مندر کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دوسری مسجد کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائی، فی کل دور، ہر محلے کے اندر نبی نے حکم دیا کہ مسجدیں بناؤ۔ کیوں؟ کوئی مسلم محلہ ایسا نہ ہو جو بغیر مسجد کے ہو۔ میرے بھائیو، کیوں؟ مسجد خیر و برکت کی جگہ ہے۔ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسجد بنانے کو حکم دیا اور حکم دیا کہ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حدیث۔ نمبر 2 بڑے مشہور صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے ہی زبردست اسلامی سے سالار گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک لیٹر لکھا۔ خود جہاد میں باہر تھے اور ان کا بیٹا دور تھا، بیٹے کو لیٹر لکھا اور کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے مسجد کے بنانے کا اہتمام کرنا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک حدیث لکھ کر کے بھیجتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہر محلے میں جہاں مسلمان آباد ہو وہاں مسجد بنانا، اور کیا؟ وَنُحْسِنُ صَنْعَتَهَا، صرف مسجد بنانے کو حکم نہیں دیا بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ مسجد کو اچھا سے اچھا بنائیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے گھر میں تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور مسجد کو کی باری آئی تو بھائی آپ لوگ چندہ کرے بنائیں، جو کمی ہوگی شیخ صاحب کہتے ہیں میں دے دوں گا۔ اب شیخ صاحب پیمند لگائیں گے، سمجھ گئے نا؟ سوچو، ایک صحابی رسول مسجد کا یہ مقام اپنے بیٹے کو لے کر لکھتے، وصیت لکھتی ہیں کہ کوئی مسلم گھر، کوئی مسلم محلہ ایسا نہ ہو جہاں مسجد موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول نے حکم دیا مسجد بنائیں، بیٹے سنت کو زندہ کرنا، نبی کی تاکیدی حکم پر عمل کرنا، مسجد بنانا۔ اور اللہ کے رسول دوسرا حکم دیا ہے مسجد ایسے ویسے نہیں، عالی شان سے عالی شان مضبوط اور ٹھوس اچھی مسجد بنانا۔ اور نمبر 3 مسجد بنانے کے بعد بیٹے اس کی خدمت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے جنرل اور کرنل، ایک دور اندیش سپاہی اور صحابی تھے، انہوں نے اپنے لخت جگر کو جو وصیت کی تھی۔ میرے بھائیوں آگے ذرا سنیں، ایک مرتبہ دوست بھائی تھے، کیا کہتے ہیں ان کو، مواخات، جو اللہ کے رسول نے ایک انصاری ایک مہاجر کو جوڑ دیا تھا۔ اس میں ایک تھے سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا اور دوسرے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو، کون سے بھائی کہیں گے؟ منہ والا بھائی کہتے، اسلامی اسلامی بھائی کہتے، لیکن وہ ذرا زیادہ کیا تھے، مواخات کے بھائی تھے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ہر باہر سے آنے والے مہاجر کو نبی علیہ السلام ایک انصاری کے بھائی بنا دیا تھا۔ ابو الدرداء مدینے کے صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی جب سب سے آخری انصاری ہیں جو ایمان لائے، لیکن بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا ان کا۔ نبی علیہ السلام، سارے مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، پڑے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کی مجلس میں ضرور بیٹھتے تھے۔
آتے تھے. آپ کی بڑی خواہش تھی, بڑا ذہین و فقیر لڑکا ہے, کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دعوت دے دیتا, اسلام کی توفیق دیتا, یہ بھی مسلمان ہو جاتا. یہ بڑی خواہش تھی. ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کیا, مسلمان ہوئے اپنے گھر میں, اور اپنے گھر والوں کو بتانے کے پہلے سوچا سب سے پہلے جا کر کے نبی علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ میں مسلمان ہو گیا. بڑے شوق سے آ رہے تھے کہ نبی کو اچانک جا کر کے بتاؤ میں مسلمان ہو گیا. لیکن جب دور سے نظر آئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا. اب یہ سوچتے ہیں ہمارے آنے پر کبھی اللہ رسول مسکراتے تھے, آج تو مسکرا رہے ہیں. اور قریب آئے, اللہ سے مسکرا رہے ہیں. ان سے رہا نہ گیا, پوچھا یا رسول اللہ زندگی نے کبھی مجھ کو دیکھ کر نہیں مسکراتے تھے, لیکن آج تو آپ مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, آج اس وعدے کو پورا کر دیا. میرے رب نے وعدہ کیا کیا تھا, اے نبی آپ ٹینشن نہ لے, فکر نہ کریں, ابو دردہ جیسا ہونہار بچہ ایک نہ ایک دن اس کو بھی مسلمان بنا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گی. یعنی ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اسلام کے اظہار کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو ذرا دیکھو, جبرائیل امین کے ذریعے بتا دیا ابو دردہ اپنے گھر سے مسلمان ہو کر کے آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا ہے. اتنے اونچے مقام کے صحابی, لیکن مسجد کی فکر ذرا دیکھو. ایک لیٹر لکھتے ہیں, میرے بھائی سلمان میں آپ کو وصیت کرتا ہوں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے المسجد بیت کل تقی. اللہ اکبر, ذرا سوچو اس جملے پر, المسجد بیت کل تقی. میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مسجد ہر متقی کا سب سے بڑا گھر دنیا میں اللہ کا گھر مسجد ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا میرے بھائیوں, کتنے بھی عالی شان بنگلے بنائے, کتنے بھی عالی شان بلڈنگیں اور ٹاور بنائے, اگر مسجد نہیں ہے تو آپ کا اصلی گھر المسجد بیت کل تقی. وصیت کرتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ, اے میرے بھائی سلمان ذرا مسجد کا خیال رکھنا. کیوں؟ ہر متقی کا اصلی گھر کون ہے؟ مسجد. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے مسجدوں کے مقام مرتبے کو پہچانے کے توفیق نصیب فرمائے. دوستو جب آپ نے سن لیا, اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں مسلمان جب مدینے سے باہر گئے تو دنیا میں جہاں بھی گئے انہوں نے سب سے پہلے ٹوٹی پھوٹی مسجد کا انتظام کیا. کیوں؟ تاکہ محلے کے سارے لوگ مسجد میں آئیں اور آنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہو, باجماعت نماز پڑھیں. اور میرے بیٹے جانتے ہو, ذرا کوشش کرو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھو, اللہم افتح لی ابواب. اللہ گھر میں جاتے نہیں تو مانگتے, عیدگاہ جاتے تو نہیں. کیوں؟ سارے رحمت کا نور اللہ نمازیوں پر اپنے گھر میں کرتا ہے. دوستو اس کا مطلب اس حدیث کا یہ ہے, جس محلے میں مسجد نہ ہو پتہ نہیں کتنے رحمت و برکت سے محلے کے لوگ محروم رہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت و برکت سے محروم نہ ہو, زیادہ زیادہ مسجدیں ہوں اور مسجد آباد ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اسی لیے اللہ اکبر, نبی علیہ السلام کی حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں, مختلف روایات ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, انبیاء علیہ السلام تک اللہم سلم سلم کہتے ہوں گے, ایسے موقع پر نادا منادن, اللہ رب العالمین خود اعلان کریں گے این اعلان کریں گے این جاری, اے لوگو میدان میں میرا پڑوسی کہاں ہے, میرے پڑوسی کہاں ہے, این جاری, میرے پڑوسی کہاں. اللہ اکبر, میرے پڑوسی کہاں ہیں.
صحابہ کرام رہتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یا ربی من ينبغي ان يكون جارك، آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ دنیا میں حشر کے میدان میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جو آپ کا پڑوسی بن سکے؟ اللہ اکبر. این جاری، یہ اللہ اعلان کرتا ہے عرش سے، حشر کے میدان میں این جاری، این جاری، لوگوں میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ من ينبغي ان يكون جارك، آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے این عمار المساجد، مسجد آباد، مسجد تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں جو مسجدیں بناتے تھے، مسجد تعمیر کرتے تھے، آج قیامت کے دن وہی ہمارے پڑوسی ہیں. میرے بھائی اس طرح بتاؤ، کیا ہمیں شوق ہے کہ ہم اللہ کے پڑوسی بنے، یا کہ اللہ کے پڑوسی سے نفرت ہے؟ اپنا مکان بنا لے، گھر پر بڑی سے بڑی گاڑیاں رکھ لے، جائیداد پراپرٹی بنا لے، اور زیادہ پیسہ آ جائے تو سوتے جانے کہیں فارن کنٹری میں جاؤ تاکہ ساری چیزوں سے بچاؤ، کہیں اور بینک میں نہ. کیا اس سے تو میرے بھائی اللہ کا پڑوس حاصل نہیں ہوگا. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے ایک مسجد بنائے، مسجد کو آمار کرے، آباد کرے، تو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی آپ بن جائیں. این عمار المساجد قالت الملائکۃ یا رسول اللہ ومن ينبغي ان يكون جيرانك قال عز وجل این عمار المساجد، مسجدیں تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہی مسجدیں تعمیر کرنے والے آج ہمارے پڑوسی ہیں. میرے بھائیو، اللہ کا پڑوس ہو. پھر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اختصاراً، یہ بڑی طویل داستان ہے. آگے بڑھو دوستو. اللہ کے رسول نے رغبت دلائی، مسلمان دنیا میں جہاں گئے صحابہ، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا بنایا؟ مسجد. ہندوستان میں جب صحابہ پہنچے، ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، کالی کٹ میں راجہ مسلمان ہوا، سب سے پہلی مسجد بنی. سری لنکا آج کا موجودہ، وہاں عرب تجار پہنچے، وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی. محمد بن قاسم، آج جائیں 600-700 سالہ پرانی مسجدیں آج ہیں. اللہ اکبر. مسلمان جہاں آباد ہوتے تھے وہاں اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی سوچتے تھے. کیوں؟ اپنے گھر کو بنائیں گے، ہمارا اپنا اللہ کے گھر کو بنائیں گے، پورے محلے کے مسلمان آ کر کے اکٹھا ہوں گے، ملاقات ہوگی. اور محمد بن قاسم نے سندھ جو مسجد بنائی، کہتے ہیں کم سے کم اتنی بڑی تھی، بعض لوگوں نے نکل کے 60,000 طالب علم اس میں پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی، مسجدیں ہم لوگ چاہیے کہ مسجد کی طرف توجہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد کی تعمیر کرنے والا، مسجد کی تعمیر کرنے والا، تعمیر 2 طرح کی ہوتی ہے میرے بھائی. تعمیر 2 طرح سے ہے. ایک تعمیر تو ہے آپ مسجد کی عمارت کھڑی کریں اور اس کو اچھی طرح سے سارے انتظامات کریں، اور ایک بڑی میرے بھائیوں تعمیر کی شکل یہ بھی ہے کہ اس کو آپ علم سے، عبادت سے، اعتکاف سے، تلاوت قرآن سے، تحفیظ القرآن سے، درس قرآن سے، درس حدیث سے اس کو آپ آباد کریں. صرف مسجد کی تعمیر عمارت سے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو اور کوئی علمی دروس سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہ قائم کیا جائے. اسی لیے آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو آپ نے چبوترا بنایا. کیوں؟ یہاں طالب علم رہیں گے. 70 کے قریب صحابہ وہاں بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے، اور انہیں طلبہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے امام احمد بن حنبل کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی عجیب سے حدیث ہے دوستو. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للمساجد اوتادا، ان للمساجد اوتادا فإن غابوا
تفقدهم الملائکہ، اے لوگوں یہ مسجد کا کمال اور مسجد کو آباد کرنے، مسجد میں بیٹھنے، مسجد میں درس لینے، قرآن یاد کرنے، اعتکاف کرنے، تسبیح تحلیل کرنے، مسجد کی عمارت بھی ہو اور مانوی طور پر مسجد کی تعمیر ہو، اس کے اندر عبادت ہو، اعتکاف ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، تحفیظ القرآن ہو، لوگ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ان للمساجد اوتادا، لوگوں مسجدوں کے کچھ پلر اور ستون ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دو خود میرے بھائیوں، یہ مسجد کی برکت ہے۔ کیا ہوتے ہیں مسجد کے پلر؟ لگے ہوئے ہیں نا۔ ان للمساجد اوتادا، اے لوگوں مسجدوں کے کچھ ستون ہوتے ہیں، اور اگر وہ ستون غائب ہو جائے تو یفقدہم الملائکہ، فرشتے اس ستون کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہے مقام مسجد کا اور مسجد کو آباد کرنے والوں کا مقام۔ یفقدہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک ستون یہاں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک ستون یہاں ایک وہاں، ایک وہاں بیٹھتے، کہاں چلے گئے؟ ستون سے مراد وہ عبادت گزار مومن ہیں جو اذان سنتے ہیں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی غائب نہیں ہوتے، سوئے نہیں رہتے، جماعت نہیں چھوڑتے، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھے، بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ آئے اپنا تسبیح تحلیل کرتے ہیں، یعنی ہر وقت مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک ستون غائب ہو جاتا ہے تو تبسبس لهم الملائکہ، فرشتے پریشان ہو جاتے، بے چار ہو جاتے، جیسے کسی کا بچہ غائب ہو جائے، جسے کسی کا عزیز غائب ہو جائے۔ پھر طرح دیکھیں ماں باپ کیسے بچوں کے لیے گھومتے ہیں۔ تبسبس لهم الملائکہ، سارے فرشتے بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ پلر کہاں چلا گیا؟ یہ مسجد کا سکون کہاں چلا گیا؟ مسجد کا ستون غائب کیسے ہوا؟ یفتقدون، گھومتے ہیں ادھر ادھر نہیں ملے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے اللہ تیرا ایک بندہ بڑی پابندی سے مسجد میں آتا تھا، اول وقت مسجد میں آتا تھا، سنت پڑھتا تھا، تحیۃ المسجد پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ برابر آتا تھا لیکن 2-3 دن سے مل نہیں رہا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَجُرُسَاؤُهُمْ مَلَائِکَہ، یہ خوش نصیبی ہے دوستو۔ ان للمساجد اوتادا، مسجدوں میں کچھ ستون ہیں، وَجُرَسَاؤُهُ الْمَلَائِکَہ، اور چاروں طرف سے ان کے دوست فرشتے اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اکیلا نہیں بیٹھتا بلکہ کس کے درمیان بیٹھتا ہے؟ فرشتوں کے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ دنیا میں رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر کر کے بیٹھے۔ روزانہ عادت پڑی ہے کہ 12:15 بجے آ جاتا ہے، عادت پڑی ہے 3 ہی بجے رات کو تہجد کی نماز کے لیے آ جاتا ہے، عادت پڑی ہے فجر کی نماز کے بعد گھنٹوں مسجد میں بیٹھتا رہتا ہے۔ اب فرشتے گھیر کے بیٹھے، اب آ جائے بیٹھنے کے لیے تو ان کا ستون، ان کا دوست ہی غائب ہے، اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے یا کسی ہسپتال میں ہے، وہ سارے اس کے فرشتے دوست روزانہ بیٹھتے تھے، جہاں بستر پر ہے اس کی عیادت کے لیے گھر جا رہے ہیں یا ہسپتال چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے میرے بھائیوں؟ بولے بھائی، اگر مسجد نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد میں بیٹھتا ہے، چاروں طرف رحمت کے فرشتے، ایک دن اگر غائب ہو جائے تو فرشتے تبسبس لهم الملائکہ، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا بیمار ہے، چلے گئے وہاں، اور اگر اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ کسی کام سے چلا گیا ہے،
وہ بنارس چلا گیا ہے کام کے لیے، مئو چلا گیا ہے کام کے لیے، امریکہ چلا گیا اپنے بزنس کے لیے، لندن چلا گیا ہے، جہاں اللہ بتاتے وہاں پہنچا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ فرشتے وہاں جا اعانوہم، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، انسان سے کی مدد کا محتاج نہیں رہتا. کیوں؟ جس کے فرشتے اس کی مدد اللہ کے فرشتے کر، اللہ کے فرشتے کر، اب لوگوں کی مدد کا محتاج نہیں رہ جاتا. ہو دوستو، کون شوق رکھتا ہے کہ مسجد کو آباد کرے اور فرشتوں اس کے دوست ہوں؟ اگر غائب ہے ڈھونڈتے ہیں، بیمار ہے ڈھونڈتے ہیں، اگر حاجت میں گیا ہے تو اس کو جا کے اس کی مدد کرتے ہیں. تو دعا کرو. پھر اس حدیث کو بیان کر دینے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اگلی حدیث، وقالا، اور کہا نبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں آنے والا 3 نعمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوتا. یہ مسجد کی برکت ہے. لیکن مسجد ہوگی تب نا، مسجد نہیں ہوگی تو آپ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے بنگلے میں پڑھ لیا. میرے بھائی، مسجد پر توجہ ہونی چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا مسجد میں آنے والا اور 3 نعمتوں میں سے 3 نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا. تینوں پالے گا یا تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک پائے گا. نمبر 1، رحمت منتظرہ، رحمت منتظرہ، رحمت جو اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا جو انتظار کر رہی تھی. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم سے رحمت انتظار کر رہی ہے. فلاں آدمی مسجد میں آئے تو رحمت اس پر نازل ہو جائے، رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. اسی لیے مسجد میں داخل ہوتے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ افتح لی ابوابا، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے. اور نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب مسجد میں داخل ہوا دعا پڑھ کر کے، تحیۃ المسجد پڑھا یا سنت پڑھا یا فرض نماز پڑھا، جیسے ہی باندھا، نیت باندھی، رحمتیں اس کے سر پر نازل ہونا شروع ہو جاتی. کیوں؟ رحمتیں انتظار کر رہی تھی. اللہ اکبر. رحمتیں انتظار کریں. اور اس کے آگے ذرا آگے سنو، آپ فرماتے جیسے انسان داخل ہوا، نیت باندھ لیا، رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، اور جیسے پہلی مرتبہ سجدے میں جاتا ہے، دوسری رحمت، مہربانی، دوسری رحمت، سجدے میں پیشانی پہنچنے کے پہلے پچھلی زندگی کے سارے گناہ پہلے ہی چھڑ جاتے ہیں. یہ ہے رحمت میرے بھائی، رحمت منتظرہ. یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد آپ کے رحمت کا سینٹر ہے. رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نمبر 2، او کلمۃ حکمتین، او کلمۃ حکمتین، یا کم سے کم دوسری چیز، جب مسجد میں آئے گا تو دوسری بڑی رحمت بیٹھے، سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات نا؟ بڑی نعمت کیا؟ او کلمۃ حکمتین، کوئی نہ کوئی علم کی، دین کی، حکمت کی باتیں سیکھ لے گا. اور وہ بھی کہیں ماشاءاللہ اہل حدیث مسجد ہے اور آ گیا جمعے کے دن اور آدھے گھنٹے کا خطبہ سن لیا، تب تو لوگ کہتے ہیں ان کی مسجدیں میں عورتیں نہ جائیں. کیوں؟ وہ جاتی سن کر کے آتی ہے تو شوہروں کے گلے پڑ جاتی ہے. ہاں، یہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. مولوی صاحب نے وہاں بیان کیا، او کلمۃ حکمتین، مسجد میں آنے والا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی نہ کوئی حکمت کی، علم کی، دین کی باتیں سن کر کے جاتا، بڑی رحمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں 5 منٹ ہو رہا. اللہ اکبر. امرتسر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. امرتسر کا، امرتسر میں سب سے پہلے، بلکہ بر صغیر میں کہا جاتا ہے،
اس سرزمین بر صغیر میں مسجد میں جس نے سب سے پہلے درس قرآن شروع کیا وہ مولانا احمد اللہ صاحب امرتسری تھے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم، بڑے کبار علماء تھے۔ کہتے ہیں جب مسجد مبارک میں انہوں نے درس قرآن شروع کیا، کہتے 2-4 مہینہ گزرا تھا تو کہتے میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک جلوس نکل رہا ہے۔ یہ اس زمانہ ہے، کہتے ہیں محرم کو جلوس سب لوگ جانتے تھے، اتنا بڑا جلوس نکل رہا ہے، بڑا اچھا۔ آگے بڑھا تو ماشاءاللہ کالے کپڑے نہیں پہنے، ماتم والا جلوس نہیں ہے، سینہ پیٹنے والا جلوس، کیسے سب سفید کپڑے میں، نورانی چہرے، نورانی چہرے۔ اللہ حول، وہ دوسرا واقعہ ہے، بہت بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، اما تو سینہ پیٹے ہائے ہائے ہائے، بڑا چلا رہا ہے، اس نے بیڑا کر اس نے ہمیں تباہ کر دیا، اسی نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ تو مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نکل کر کے پوچھا مولانا احمد اللہ امرتسری یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ سارے شیطان ہیں اور آگے والا وہ بابا ابلیس ہے۔ اللہ اکبر، آگے بابا ابلیس ہے اور پیچھے والے اس کے اندھے بچے چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں۔ کہا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی ماں مر گئی، بیوی مر گئی، کیوں سینہ پیٹ رہے کب تک؟ کہا کہ نہیں سینہ پیٹ رہے اس لیے ہم نے 1000 سال سے اس امرتسر کے مسلمانوں کو تو درس قرآن سے محروم کر کے ہم نے شرک میں، بدعت میں، ضلالت میں، گمراہی میں ہمیں مبتلا کر رکھا تھا۔ کیوں؟ آتے نماز پڑھے اور چلے گئے، ہمیں خوب موقع تھا گمراہ کرنے کا، لیکن اس مولوی نے میرا بیڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس نے درس قرآن شروع کیا، اب سارے لوگ آتے ہیں درس قرآن سنتے ہیں تو ساری بدعتوں اور شرک سے بعد آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ہماری ساری محنت اس نے، یہ ہے میرے بھائی او کرمت حکمتین۔ شیطان بھی جلوس نکالنے پر مجبور ہو گیا ایک عالم کے درس قرآن سے۔ مسجدیں ہماری آباد ہو، پنکھے سے ہو، اے سی سے ہو، قالین سے ہو، فرنیچر تو ہر ایک تو ہو، لیکن اس سے زیادہ ہماری مسجد کس سے آباد ہو؟ علم و حکمت سے ہو۔ تو اللہ رسول نے فرمایا 2-3 چیزیں ہو گئی، 2 چیزیں ہیں، ابھی 2 ہی ہوئی۔ نمبر 1 رحمت المنتظرہ، نمبر 2 کلمت و حکمت، نمبر 3 دوستو اخوی یستأنس بہ، جو سارا بیڑا جس میں غرق ہو رہا ہے۔ کس کے بچے آوارہ نکل رہے ہیں جو مسجدوں سے دور چبوترے پر آدر بیٹھ کر کے رہتے ہیں؟ کس کی لڑکیاں آوارہ ہو رہی ہیں جن کے ماں باپ مسجدوں سے دور ہیں؟ پورا گھر فلمیں دیکھ رہا ہے، اگر باپ مسجد کے اندر آیا، درس قرآن سنتا، درس حدیث سنتا، کوئی نہ کوئی علم حاصل کرتا، سن کے جاتا تو اپنی اولاد کو بتاتا، خود بھی سدھرتا، گھر والے بھی سدھر جاتے۔ یہ ہے میرے بھائی۔ تو اخو یستأنس بہ، تیسرا یہ کہ جب بھی مسجد میں کوئی دوست ملے گا تو دیندار اچھا ہی ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ بیٹی جوان ہوگی، یہ اچھے آدمی ان سے کہیں کوئی اچھا رشتہ ہوگا لڑکی کا تو بتانا، لفنگے سے نہیں، ایجنٹ سے نہیں، دیندار سے تم سے بھی۔ یہ مسجد کے امام ہوں گے تو ان سے، آپ کے ہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اگر کسی کے ہاں لڑکی کو رشتے کی ضرورت ہو تو ذرا بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ جو بھی ایک مثال میں نے دی، ساری باتیں اچھی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اچھے دوست کا ہونا، اچھے دوست کا ہونا، بلکہ سارا معاشرے کا اور گھر کا بگاڑ کس پر ہوتا ہے؟ اچھے برے دوست پر۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو، تیسری چیز کیا ملے گی؟ اخو یستأنس بہ، دوست ملے گا تو دیندار دوست ملے گا، اچھا دوست ملے گا۔ تو دوستو مسجدوں کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی ان کی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اے لوگو مسجد میں آنے والا، غور سے سنیں، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوگا۔ کس کا مہمان؟ اللہ کا۔
اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، کہیں اور نہیں جا رہا ہے، اللہ سے جڑ رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے۔ آپ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں بھی ایک نظام رکھا ہے کہ جس کے پاس کوئی آئے اس کی کیا کرے؟ وہ عزت کرے۔ تو جو لوگ اللہ کی زیارت کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو گویا اللہ کی زیارت کر رہے، تو اللہ نے بھی اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ ہم بھی اپنے مہمان کی تکریم اور عزت افزائی کریں گے۔ دوستو، مساجد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی تعمیر کرنے اور مسجد بنانے پھر انشاءاللہ ابھی بنائیں، تیار ہوگی نا تو ہمیں کہا اس طرح رہ جائے گا۔ تو دوستو نا ہمیشہ یاد رکھیں مسجد اس لیے بڑی اہم ضرورت ہے، دینی طور پر، دنیاوی طور پر۔ بس ایک بات بتائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صراط استقامت، اسلام میں سب سے بڑی چیز کیا ہے دوستو؟ اسلام نصیب ہو جانا بڑی چیز نہیں ہے، تو بڑی چیز، لیکن اسلام نصیب ہو جانے سے بڑی چیز ہے کہ اسلام پر چلنے اور استقامت نصیب ہو، استقامت نصیب ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بھی کوئی نبی گزرا ہوگا، ایک وقت میں نبی بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، معبر خواب بھی ہو، کیا پوچھنا۔ پورا قصہ سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا۔ قصہ تو نہیں بیان کیا، یوسف کا بول قصہ سنتے ہوں، اور کہیں ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں تو ہر نکاح میں دعا پڑھی جاتی ہے، ہر نکاح میں اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا۔ اللہ اس دلہے اور دلہن میں ویسی ہی محبت پیدا کرنا جیسے یوسف اور زلیخا میں تو نے محبت کی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں میں کون سی محبت تھی۔ اگر یوسف زلیخا کو یوسف سے محبت تھی تو جیل میں کس نے ڈالا تھا؟ اگر دعا قبول ہو گئی بدبخت قاضی کی، اے اللہ ان دونوں کے اندر ویسے ہی محبت پیدا کرنا جیسے یوسف اور زلیخا بھی تھی، تو سب کی بیویاں شوہر کو جیل میں ڈالیں گی۔ کیا اس نے نہیں کیا تھا؟ میرے بھائیوں تو ذرا سوچو، یوسف علیہ السلام پوری داستان سن ڈالو۔ ایک وقت میں بادشاہ ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، معبر خواب ہیں، اور سب سے بڑی جدائی ماں باپ بیٹی بھائی سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا ساری نعمتوں سے مالا مال۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ یہ ساری نعمتیں کب فائدے مند ہیں جب ایک چیز تو اور عطا کر دے۔ کیا؟ ربنی توفنی مسلما والحقنی، اللہ خاتمہ بالخیر نہ ہو تو سب برباد ہے۔ تو میرے بھائیوں ساری زندگی کے نچوڑے استقامت پر، آپ دین پر کب تک قائم رہیں گے؟ مسند احمد بن حنبل کی، ترمذی کی، شعب الایمان بن بہقی کی بہت ساری روایات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان مسجد سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو مسجد کو چھوڑا، مسجد سے جدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا۔ تو دوستو خود اپنے آپ کو استقامت اور دین پر قائم رہنے، اپنی اولاد کو، دوست احباب کو، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور مسجد سے جڑے رہے، ہر اعتبار سے، نماز پڑھنے سے، خدمت کرنے سے، ہر اعتبار سے ہم مسجد سے جڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد کے بہت سارے آداب و احکام ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے بس کافی بات ہو گئی نا۔